بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے باب اول کا سبق دوم، جس کے اندر ہم مسجد اقصیٰ کی تعمیر کس طرح تعمیر کی گئی، کس نے تعمیر کیا اور اس کی بلڈنگ کے اندر کیا کیا چیزیں انکلوڈڈ ہیں وہ پڑھیں گے۔ پر یہ سبق پڑھنے سے پہلے دو چار باتیں میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ سبق پڑھنے سے پہلے اپنے پاس ایک پین پیپر رکھ لیں تاکہ جو بھی امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ دوسری چیز یہ کہ ابھی تک ہم لوگ جتنے بھی اسباق سٹارٹ میں پڑھیں گے وہ زیادہ تر انفارمیٹیو ہوں گے، جس کے اندر ہسٹری بتائی جائے گی زیادہ، اور کچھ بھی اس میں ہم نے ایکشن نہیں لینا۔ تو اس ہسٹری کو آپ نے ہسٹری کے طور پہ نہیں پڑھنا کہ آپ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا عام سی بورنگ سی ہسٹری، یہ بورنگ ہسٹری نہیں ہے۔ آپ جس چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو جس محبت سے آپ لوگوں نے یہ کورس اسٹارٹ کیا ہے اسی محبت سے اس انفارمیشن کو بھی لیں، اس کی مائنر ڈیٹیلز کو جانیں، اسے یاد رکھیں کہ آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ جگہ ہے، اس کے بارے میں کیا کیا خاص انفارمیشن ہمارے پاس ابھی تک سیکیور ہے۔ ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پہلے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر جب اسلام آیا تو اسلام کے اندر ڈفرینٹ صحابہ نے بھی اس کو پہلے تو آزاد کیا، فتح کیا، اور اس کے بعد پھر اس کی تعمیر کے اندر حصہ لیا۔ مسجد اقصیٰ ان مساجد میں سے ہے جن کو جلیل القدر انبیاء نے تعمیر کیا ہے۔ طبرانی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بنیادیں رکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مکمل کرواؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی مقدس چیز کی پہلے سے ہی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ کس نے کیا کیا کرنا ہے، تعمیر کرنی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بندے مخصوص کیے ہوئے ہیں کہ اس بندے نے یہ کرنا ہے، اس بندے نے یہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی دعا کی۔ جب وہ مسجد بنا کر فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تو یہ دعا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کافی سالوں پہلے مانگ لی تھی۔ تو اب کیا ہوگا، قیامت تک جو بندہ یہاں پہ آ کے نماز پڑھے گا، نماز قائم کرے گا، تو اس سے گناہ ایسے ہی پاک ہو جائیں گے، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جائے گا جیسے وہ نیو بورن ہو۔ اور ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں نا، دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور الٹیمیٹلی جنت کے راستے کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو بھی ہمارا سفر ہے وہ اینڈ ہو اور اینڈ میں ہمیں جنت مل جائے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ نیک اعمال زیادہ ہوں اور برے اعمال کم ہوں، اور برے اعمال کم اس طرح ہوں گے کہ توبہ کرے بندہ اور ایسے کام کرے کہ گناہ کسی نہ کسی طرح جھڑتے جائیں۔ تو اگر ہم لوگ وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں گے تو ہمارے گناہ بھی جھڑ جائیں گے اور ہم نیک بندوں میں ہو جائیں گے۔ اچھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی مسجد بنانے کے بعد، وہ 3 دعائیں یہ تھیں: اے پروردگار میری مغفرت فرما، دوسری مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، اور تیسری جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اچھا، اب مسجد کی جو ابتدائی تعمیر تھی وہ اموی خلفاء نے کی تھی۔ جب ہم لوگوں نے اسلام آنے کے بعد صحابہ نے اسے فتح کیا تھا تو پھر خلیفہ وغیرہ ہوتے تھے تو انہوں نے پہلے اول تعمیر کی، اس کے بعد جو اضافی تعمیرات ہیں وہ باقی کے 3 ادوار میں ہوئیں۔ پہلا دور ایوبی دور تھا، دوسرا ممالک دور جسے مملوک امپائر کہتے ہیں، اس کے اندر بہت عمدہ عمارتیں تعمیر کی گئیں اور شاہکار بنائے گئے یہاں پہ، اور تیسرا عثمانی سلاطین کا دور۔ اور اس دور کے بعد سے لے کے اب ریسنٹلی تقریباً آدھی صدی ہو گئی ہے، ایگزیکٹ اگر بولیں تو 75 ایئرز، اور
ان جنرل بولیں تو آدھی صدی مطلب 50 سے اوپر سال ہو گئے ہیں کہ جو بھی زائنسٹ ہیں ان کا تسلط ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جو نیو بلڈنگ کا سٹائل ہے وہ وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ہے مسجد براق، یہ حرم کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 47 میٹر اور بلندی 17 میٹر ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے اپنی سواری کو یہیں پہ ہی باندھا تھا، اسی لیے اس کی دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں۔ یہاں حرم کی فصیل کے ساتھ مسجد براق بھی تعمیر کی گئی تھی، مگر اور اس کے ساتھ خانقاہ بھی تھا، مگر یہاں پہ یہودیوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے مکانات بھی گرائے اور ساتھ میں اس مسجد کو بھی منہدم کر دیا، اور اس کا جو وسیع ہموار احاطہ تھا اس کو اپنی عبادت گاہ بنا لیا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ مسجد اقصیٰ سے پہلے یہاں پہ کیا تھا، ہیکل سلیمانی تھا، اور ہیکل سلیمانی کے جو حقدار ہیں وہ یہودی ہیں، اس لیے یہ جو پوری مسجد براق کی جو دیوار ہے وہ بھی ہیکل سلیمانی کے احاطے میں آتی ہے، اس لیے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ اس دیوار کے سامنے آ کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اپنے لیٹرز جو ہیں، درخواستیں، وہ لا لا کے اس دیوار کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ بلڈنگ ہے محراب داؤد، یہ مسجد کے قبلے والی دیوار پہ ایک محراب ہے، اس کو کہتے تھے پہلے محراب داؤد، اب اسے محراب عمر کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک منبر بھی ہے۔ اس منبر کی تھوڑی سی ایک ہسٹری ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی حلب سے آئے تھے مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے یا فلسطین کو فتح کرنے، تو وہ اپنے ساتھ اس منبر کو بھی ساتھ لائے تھے، اور یہ منبر بنوایا تھا سلطان نور الدین زنگی نے۔ ان کا خواب تھا کہ جب ہم لوگ فلسطین فتح کریں، مسجد اقصیٰ ہمارے پاس آئے تو یہ منبر وہاں پہ رکھا جائے۔ تو مسجد اقصیٰ کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو وہاں پہ رکھوایا تھا۔ اس کے بعد اگلی بلڈنگ ہے جامع عمر، مشرقی جانب پہ ہے یہ، اور ایک ریکٹینگولر سا ممتاز سا ایریا ہے۔ اس کا چھوٹا سا محراب بھی ہے، اور یہ اس لیے مشہور ہے کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کو یا فلسطین کو فتح کیا تھا، تب انہوں نے ابتدائی دور میں یہاں پہ نماز پڑھوائی تھی۔ ایوان عزیر، جامع عمر جو ہم لوگ پہلے ابھی یہ پڑھا، اس سے شمال کی جانب پہ ایک خوبصورت سی جگہ ہے جسے ایوان عزیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے محراب زکریا، ایوان عزیر سے شمالی ایک چھوٹا سا محراب ہے، شمالی جانب ایک چھوٹا سا محراب ہے جس کی لمبائی 6 میٹر ہے اور چوڑائی بھی 6 میٹر ہے، اسے کہتے ہیں محراب زکریا۔ اب پرانے دور کی باتیں ہم کر رہے ہیں تو پرانے دور میں ہی چلے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک مرکز ہوتا تھا جہاں پہ لوگ آتے تھے، علم و دین سیکھتے تھے، وہاں پہ بڑے بڑے علماء موجود ہوتے تھے جن کے پاس شاگرد آ کے علم حاصل کرتے تھے، اور فلسطین خاص طور پر مسجد اقصیٰ وہ ایسا مرکز رہا ہے جہاں پہ بڑے بڑے علماء پائے جاتے تھے، اور دور دور سے لوگ آ کے طلباء ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ اب دور دور سے لوگ آئے ہیں، جیسے آج کل کے دور میں ہاسٹل ہوتے ہیں، اسی طرح رہنے کے لیے ہاسٹل بھی چاہیے اور کلاسز کے لیے مدرسے وغیرہ بھی چاہیے، تو مسجد اقصیٰ کے اندر ہی برآمدے اور مدرسے بھی بنائے گئے تھے۔ یہ حرم قدسی کے شمال اور مغرب کی جانب میں، اور یہ یہاں پہ طلباء رہتے بھی تھے اور درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ ان میں سے مشہور مدرسوں کے نام درج ذیل ہیں۔ انہی برآمدوں میں مغربی برآمدے میں ایک مدرسہ ہے خاتونیہ درس کا، اس کے باہر ایک چھوٹا سا خیمہ ٹائپ کا ہے یا حجرہ کہہ لیں، وہاں پہ ایک قبر ہے، اور وہ قبر آپ بھی انہیں جانتے ہیں اور میں بھی، حضرت مولانا محمد علی جوہر کا مزار ہے۔ وہ ہسٹری ان کی یہ ہے کہ جب برصغیر کے اندر مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا اور پورا پاکستان اور انڈیا کا ایریا قبضے میں تھا، تو مولانا محمد علی جوہر نے یہ کہا تھا کہ مجھے
آزاد ملک میں دفن ہونا ہے، تو ان کی اس خواہش پر ان کو فلسطین میں دفن کیا گیا۔ اور اب یہ حال ہے کہ ہندوستان تو آزاد ہو گیا، پاکستان بھی بن گیا، انڈیا بھی بن گیا، مگر فلسطین جو ہے وہ اب یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ مسجد کے احاطے میں ہی اونچے پلیٹ فارم بنائے گئے ہیں جنہیں قبے کہتے ہیں۔ وہ کس لیے بنائے گئے تھے؟ تاکہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر کریں، اور جو بھی اساتذہ ہیں ان کے جو شاگرد ہیں وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے درس و تدریس کریں، اور ایک اس لیے بھی بنائے گئے کہ تاریخی یادگار بن جائیں وہ۔ اور ان میں سے مشہور ہے قبۃ المعراج، یہ معراج کی یاد میں بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ چبوترے بھی بنائے گئے ہیں، وہی ریزن ہے، نماز کے لیے، درس و تدریس کے لیے، اور ان کے قبلے کی جانب پہ چھوٹے چھوٹے محراب بھی بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ جو نماز پڑھیں انہیں پتہ ہو کہ قبلہ کہاں پہ ہے۔ اور یہ زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے حرم کے مغربی جو صحن ہے نا حرم کا، اس کے اندر، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے ٹریز تھے، بہت سارے ٹریز کے اندر ان کے نیچے انہوں نے چبوترے بنا دیے، تو ٹریز کے شیڈ میں لوگ کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، اور ان کی ٹوٹل تعداد 24 ہے۔ مسجد اقصیٰ کے 4 مینار ہیں شمالی اور مغربی جانب۔ ہر مینار ہر دروازے کے اوپر بنایا گیا ہے۔ جنوب اور مشرق میں پاپولیشن نہیں تھی، اس لیے وہاں پہ مینار بھی نہیں بنائے گئے، اور ابھی جو ان کی پاپولیشن ہے جنوب اور مغرب میں، وہ مشرق میں وہ نیو پاپولیشن ہے، جو لوگ قبضہ کر رہے ہیں یا جن کو ریفیوجیز وغیرہ ہیں وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، پر جب تعمیرات ہو رہی تھیں اس دور میں جنوب اور مشرق میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ اور یہ مینار بنائے گئے تھے مملوک امپائر میں، ان کے ٹائم بھی آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو مینار تھے یہ دور سے ہی ہمیں نظر آتے ہیں کیونکہ اونچے اونچے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد اقصیٰ یہاں پہ ہے، ان کے نام درج ذیل ہیں۔ مسجد میں پانی پینے کے سسٹم کے لیے سبیلیں بنائی گئی ہیں۔ سبیلوں کے اندر کیا کیا انکلوڈ ہے؟ 25 کنویں ہیں، اور 17 مسجد اقصیٰ میں ان میں سے کنویں، اور 8 ڈوم آف راک کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ 9 سبیلیں ہیں، ایک حوض ہے، کاس الفوارہ ایک فوارہ ہے جو کہ بہت مشہور ہے، اور اس کی پیالے جیسی شیپ ہے، کاس کہتے ہیں پیالے کو، تو پیالے جیسی شیپ کی وجہ سے اس کا نام ہی پڑ گیا کاس الفوارہ، اور یہ سلطان نے بنایا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر 2 دھوپ گھڑیاں ہیں۔ پرانے زمانے میں ہمارے جیسی واچز نہیں ہوتی تھی، نہ ہی ڈیجیٹل واچ ہوتی تھی، ٹائم دیکھنے کے لیے انہوں نے دھوپ گھڑیاں بنائی تھیں، ایک مسجد کے سامنے ہے اور دوسری ڈوم آف راک کی جو دیوار ہے اس پہ بنائی گئی تھی تاکہ نماز کا ٹائم دیکھ سکیں۔ مسجد اقصیٰ کا ایک تہہ خانہ بھی ہے جہاں پہ جب صلیبیوں نے اس کے اوپر حملہ کر کے رکھا ہوا تھا تب انہوں نے اس تہہ خانے کو ایک اسٹیبل بنایا تھا، یہاں پہ اپنے گھوڑے وغیرہ باندھتے تھے، اور اس اسٹیبل کا نام رکھا تھا سلیمان اسٹیبل، اور اسے قدیم اقصیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور اب کیا ہے کہ اگر ابھی آپ جائیں وہاں پہ وزٹ کریں تو اسے قدیم اقصیٰ کے نام سے جانیں گے، اور وہاں پہ اب نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی ہے اسے۔ اس کے علاوہ ایک کمرہ ایسا بھی انہوں نے مسجد کے اندر ہی بنایا ہوا ہے جہاں پہ اسلامی نوادرات رکھی ہوئی ہیں، یعنی تاریخی اشیاء کے جو لوگ شوقین ہیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے یا پھر اسلامی نالج بڑھانے کے لیے، تو وہ لوگ اس کمرے کو وزٹ کریں اور وہاں پہ اسلام سے ریلیٹڈ ہسٹری کی چیزیں دیکھیں۔